الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات محمد وآل محمد. ایمان والو، اس بات کا خیال رکھو، اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان سے پیشی مت کرو، ان کے حکم کے بارے میں اپنی تجاویز اور اپنی رائے مت پیش کرو۔ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو اپنے لیے قبول کرو، اور تقوی اختیار کیے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ نظام ہدایت الہی کے عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں جس گفتگو کا آغاز 8 شبوں پہلے 7 شبوں پہلے کیا گیا تھا، وہ اپنی اختتامی منزل پر ہے۔ گزشتہ چند شبوں میں آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں کی خدمت میں سارے تذکرے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو پوری طرح سے مطمئن کر سکیں اور یہ اطمینان دلا سکیں کہ دین اور مذہب ہم سے جو کچھ چاہتا ہے اس میں صرف اور صرف ہماری بھلائی ہے، اور جس کو جتنا اس بات کا یقین ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی دین کے احکام پر عمل کرنے میں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ روز آپ مجلسوں میں ایک واقعہ سنتے ہیں کہ امام کے پاس ایک صاحب آئے ہیں
اور وہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اور رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ انہی میں کے ہیں۔ حسن ابن سہل خراسانی نام ہے، اور امام کو تجویز پیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنا حق کیوں نہیں لے لیتے؟ بنی امیہ اور بنی عباس کا ٹکراؤ چل رہا ہے، حکومت آپ کا حق ہے۔ اور امام جواب دیتے ہیں کہ ساتھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ انہی لوگوں میں ہیں جن کے لیے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ امام سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام سے ایک تو پوچھنے ہی کا حق نہیں ہوتا کہ آپ اپنا حق کیوں نہیں لے لیتے۔ میں نے ہی آپ کو واقعہ سنایا ہے مولائے کائنات کا، جب گرفتار ہوئے اور جناب ابوذر اور جناب مقداد بے چین تھے، تو جناب سلمان فارسی نے یہی تو کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ امام ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے وہی درست ہوگا۔ حسن ابن سہل کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا حق کیوں نہیں لے لیتے؟ امام فرماتے ہیں کہ ساتھی نہیں ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ 1,00,000 سپاہی، 1,00,000 تلواروں کا انتظام خراسان سے میں کروں گا۔ امام نے فوراً کہا حسن یہ تنور جل رہا ہے، اس میں چھلانگ لگا دو، کود جاؤ۔ حسن نے معافی مانگ لی۔ چند لمحوں کے بعد جناب ہارون مکی پہنچے۔ واقعہ آپ کا میں نے یاد دلایا ہے۔ امام سے سلام کے بعد کوئی گفتگو ہوئے بغیر سیدھا حکم امام نے دیا، جلتے ہوئے تنور میں چلے جاؤ۔ ہارون نے کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی لفظ نہیں کہا، بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو دونوں سے امام نے بات کہی، ایک ہی حکم دیا۔ حسن ابن سہل سے بھی کہا تھا تنور میں کود جاؤ، اور ہارون مکی سے بھی کہا کہ تنور میں کود جاؤ۔ دونوں کو حکم ایک ہی ملا تھا، لیکن ایک پیچھے ہٹ گیا۔ ایک حکم امام پر عمل کرنے میں ذرہ برابر اس کو رکاوٹ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میں نے واقعہ آپ کو سنایا نہیں ہے، یاد دلایا ہے۔ واقعہ سناتا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ واقعہ یاد اس لیے دلایا ہے کہ جس کو جتنا اطمینان ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، یہ امام کا حکم ہے، اس میں میرا نقصان ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ ویسے ہی عمل کرنے کی اس میں طاقت ہوگی، چاہے تنور میں چھلانگ ہی کیوں نہ لگانا پڑ جائے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان چند شبوں میں مسلسل یہ کوشش کی ہے کہ ایسے تذکرے، اور میں اپنی حیثیت، اپنی استطاعت جو کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی محدود استعداد و صلاحیت کا ایک ادنا سا انسان ہوں، لیکن ساری طاقت اس پر صرف کرتا ہوں کہ جتنی دیر ممبر پر بیٹھ کر مومنین کا قیمتی وقت لیا جائے، اس میں یہ کوشش کی جائے کہ ان کو دین سے کسی نہ کسی طرح سے نزدیک کیا جائے، اور اگر کہیں کوئی دوری ہے تو اس دوری کو کم کیا جائے اور اسے گھٹایا جائے، چاہے دین سے دوری ذہنی طور پر ہو، فکری طور پر ہو یا عملی طور پر ہو۔ دونوں طرح کی دوریاں ہو سکتی ہیں۔ کہیں کہیں ذہنی اور فکری دوری دین سے ہوتی ہے، انسان دین کو ماننے پہ، حکم دین کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتا، اور کہیں حکم دین کو مانتا ہے بس اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ان تذکروں میں جو آپ کے سامنے مسلسل رکھے ہیں، ان میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ دین ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور ہر حکم دین بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس فائدے کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم کوشش جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پہلی شرط ہے علم حاصل کرنا، اور اس علم پر عمل کرنا۔ خالی علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اور خالی عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور عمل کے ساتھ علم ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے مذہب کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اگر ہم مذہب کے معاملات میں، ہمارے درمیان بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت ذی علم ہوتے ہیں،
آپ ان سے تاریخ پہ بات کیجئے، ان کو پوری کتابیں یاد ہوتی ہیں، تاریخ کی صفحات کے حوالے سطروں کے ساتھ یاد ہوتے ہیں۔ آپ ان سے عقائد پر بات کیجئے، وہ عقائد کے پیچیدہ مسائل کو حل کر کے گفتگو کرنا جانتے ہیں، بدا پہ گفتگو کر سکتے ہیں، عدالت الہیہ پہ گفتگو کر سکتے ہیں، امامت و خلافت کو مضبوط دلیلوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو علم میں بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن آپ انہی کو دیکھیے گا تو وہ عمل میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، روزمرہ کے واجبات میں بھی وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ملے ہیں جو نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، عبادت میں، اعمال میں، اخلاقیات میں، اچھے کاموں کے کرنے میں، برائی سے بچنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ نماز شب بھی ان کی نہیں چھوٹتی، ہر نماز اول وقت پڑھتے ہیں، ہر مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، مولا کا نام آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن علم کے سلسلے میں، دین کا علم، جس دین پر وہ عمل کر رہے ہیں اس کو انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، جو اس کے ذرائع اس علم کے حاصل کرنے کے ہیں وہ مضبوط ذرائع ہیں یا کمزور ذرائع ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس معاملے میں کمزور ہوتے ہیں۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ نہ تنہا علم نجات کے لیے کافی ہے اور نہ تنہا عمل کافی ہے۔ روایت بھی آپ کو سنائی تھی کہ میدان قیامت میں اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والا جب کھڑا ہوگا تو دو سوال ہوں گے، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اگر وہ کہے گا جانتے تھے تو ہوگا حل عمل تھا، جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کہے گا کہ نہیں جانتے تھے تو دوسرا سوال ہوگا حل تعلم تھا، نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں اور سیکھا کیوں نہیں تھا؟ تو ایک نتیجہ جو مذہب دینا چاہتا ہے اپنے احکام کا، اور یہ یاد رکھیے گا مذہب کے احکام کے نتائج ہمیں طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے حق نہیں ہے کہ ہم میں اس مذہب کہ اس حکم کا کیا فائدہ ہے، یہ کس نقصان سے بچائے گا، اتنی معرفت اور اتنا علم ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا کہ ہم احکام مذہب کا نتیجہ سمجھ سکیں۔ ہم نماز کے فائدے بیٹھے گنانے کے لیے تو اپنی عقل سے نہیں گنا سکتے، اس لیے کہ نماز کا فائدہ خالی دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے، روزے کا فائدہ خالی دنیا میں نہیں ہے آخرت میں بھی ہے۔ تو جتنے احکام مذہب ہیں، ادھر حرام کی فہرست اگر لے لیں، میں بار بار روز اپنی باتوں کو دہرا رہا ہوں، اگر اس نے شراب سے روکا ہے تو شراب کا نقصانات میں اگر ایک آدھ نقصان ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اسی کی وجہ سے اللہ نے روکا، نہ جانے اس کے کتنے نقصانات دنیا سے لے کے آخرت تک ہیں۔ احکام مذہب کا تعلق کبھی وہ مجھ تک پہنچانا چاہتا ہے، میری ذات تک فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا نقصان سے بچانا چاہتا ہے، کبھی میری ذات کے علاوہ میرا گھر، میرا کنبہ، اس کے مالک کے پیش نظر کچھ احکام میں ہوتا ہے، کچھ میں پوری سوسائٹی ہوتی ہے، اجتماعی زندگی ہوتی ہے، کچھ احکام میں دنیا ہوتی ہے، کچھ میں آخرت ہوتی ہے، کچھ احکام میں دنیا اور آخرت دونوں ہوتے ہیں۔ ایک ہی حکم خدا کے دنیا کے بھی فائدے حاصل کرتا ہے آدمی اور آخرت کے بھی فائدے حاصل کرتا ہے، لیکن ان سارے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے علم ضروری ہے تاکہ ٹھیک مذہب پر عمل ہو۔ میں نے یہ بات شاید کبھی آپ سے کہی ہوگی، لیکن اس وقت مجھے پھر سے اگر کہی ہے تو دہراتا ہوں اپنے ہر بھائی اور ہر بہن کے سامنے کہ جتنے مذہب پر آپ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں آپ، جتنی عبادتیں، جتنے اچھے کام جو کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک ہاتھ میں کڑا پہننے اور دھاگا باندھنے سے لے کر سجدہ کرنے اور ماتم کرنے تک آپ جتنے کاموں کو اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ جتنے کاموں کو مذہب کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ جتنے کاموں کو حکم خدا سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پہلی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنے کی کہ ہم سمجھ رہے ہیں یا یہ حکم خدا ہے، ہم اسے حکم مذہب سمجھ رہے ہیں یا یہ حکم مذہب ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے، اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ٹھیک جس طرح سے مذہب کہتا ہے ویسے کرنا ہے ہمیں، اس میں ذرہ برابر رد و بدل کرنے، جو آیت میں روز پڑھتا ہوں، آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میری باتیں بعض جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ
کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن معصومین کے احکام کی روشنی میں ایک نمونہ خالی آپ کے سامنے چھوٹا سے رکھتا ہوں. دعا جب ہم پڑھ رہے ہیں، آج کل ہمارے مذہبی معاشرے میں الحمدللہ دعائیں رائج ہوئی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان دعاؤں کو معصومین نے کب بتایا پڑھنے کے لیے، کہاں بتایا پڑھنے کے لیے؟ ہم وہی کر رہے ہیں یا ہم نے اس کو ادھر سے ادھر پہنچایا اور پھر اسی کو احکام مذہب کا حصہ سمجھنے لگے؟ آپ غور کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناجائز ہے. نماز جماعت کے بعد اکثر جگہوں پر جہاں نماز جماعت ہو رہی وہاں اگر آپ غور کریں گے تو نماز جماعت کے خاتمے کے بعد بالعموم آج سے 10 سال 15 سال پہلے تک نماز جماعت ہوتی تھی، اس کے بعد دعائیں ہوتی تھی اور دعاؤں کے بعد نماز زیارت ہوتی تھی اور زیارت کے بعد خدا حافظ. اب اس میں مصافحہ ثانی شامل ہوا. میں نہیں کہتا مصافحہ نہ کریں، آپ 100 بار مصافحہ کریں، کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر، کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر. جو کہنا چاہتا ہوں ادھر متوجہ رکھیے گا، مصافحہ سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، کریں جہاں کی چاہے کریں. مجلس کے لیے آتے مصافحہ کرتے جانے لگے پھر مصافحہ کریں. معصومین کی سیرت بھی یہ ہے کہ اگر ہم سفر ہوئے کسی کے اور سواری پہ ساتھ بیٹھے تو سواری پہ سوار ہوئے مصافحہ کیا، سواری سے اترے پھر مصافحہ کیا، چند منٹ زمین پہ رک کے پھر بیٹھے پھر مصافحہ کیا. اچھا کام ہے، ثواب کا کام. لیکن جو بات آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد وہ جو ایک لائن لگا کے مصافحہ ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی حرام کام ہو رہا، ہرگز نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی ناجائز کام ہو رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شعور اور آپ کی سمجھ میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسے نہیں کرتا تو ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں، ہم اس کو مجرمانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے اس نے مذہب کی مخالفت کرنی ہو. تو یہ جو ہماری عادت پڑ گئی، یہ جو ہمارا رواج بن گیا، امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے قدم قدم پہ دعا کیجیے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن اس کے پڑھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں بتائی گئی ہے. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. اب ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ جب نماز پڑھ چکتے ہیں، دیکھیے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ نے اس کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے، لیکن یہ جو بچہ آنکھ کھول رہا ہے اگر یہ یہی دیکھے گا تو یہ کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھے گا مذہب میں ایسے ہی وارد ہوا ہے کہ جب نماز پڑھ کے کھڑے ہو تو مصافحہ کرو اور اس کے بعد پھر وہ آپ پڑھے دعا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، قدم قدم میں پڑھیں، قنوت میں پڑھیں، ترتیبات میں پڑھیں، جب یاد آ جائے تب پڑھیں. لیکن یہ شعور ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ خاص اس طرح سے اس جگہ پڑھنے کے لیے ہم سے نہیں کہا گیا. ورنہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں یہ مستقبل میں آپ کے مذہب کا حصہ اگلی نسلوں میں بنے گی، جبکہ اللہ نے انہیں اس جگہ نہیں رکھا، اللہ نے ہر جگہ رکھا ہے. اور جس کو اللہ نے ہر جگہ رکھا اس کو ہم کسی ایک خاص جگہ رکھنے کے حقدار بھی نہیں ہے. اس کو محدود کرنے کا ہمیں حق نہیں ہوتا کہ وہاں پڑھ کے آدمی مطمئن ہو جائے کہ ہم نے پڑھ لیا، بلکہ وہ تو اس کو اس نے عموم رکھی ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرو. تو میرے عزیزوں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ علم اور شعور کے درمیان کی باتیں کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی اس میں علم کی بات بھی ہے، تھوڑا تھوڑا شعور اور دینی بصیرت کی بات کی بھی ہے. انہی میں ایک چیز اور ہمارے یہاں لہن کے ساتھ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، اچھی آواز سے پڑھنا اچھی بات ہے، اس میں بعض فقروں کو پڑھنے والا دوہراتا ہے، آپ بھی دوہراتے ہیں، مگر یہ آپ کو معلوم ہے کیا اگلی نسلوں کو بھی آپ نے بتایا کہ دعا میں دوہرانے کا حکم نہیں. میں دور کی بات کر رہا ہوں تھوڑی، اس علم کے ساتھ کرے کہ دوہرانے کا حکم نہیں ہے تو ضرور کریں. البتہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذاتی طور پر میں معصوم کے ارشاد کی روشنی میں جو میں نے سمجھا اپنے لیے کہ میں کس طرح عمل کروں آپ کے سامنے رکھے رہتا ہوں. اس سے پہلے کم سے کم ایک سلوات سے مدد کریں.
بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ دین کا مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے جتنا زیادہ علم دین ہوگا، احکام دین سے واقفیت، اور جتنا مزاج دین سے واقفیت ہوگی، جتنا شعور دین پیدا ہوگا، جتنی بصیرت پیدا ہوگی. مفاتیح الجنان سے روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کو کے لیے دیکھنا بھی آسان، اور آپ سب نے روایت پڑھی بھی ہوگی، اور میں مجلسوں میں اس سے پہلے دوہرا بھی چکا ہوں، پڑھ بھی چکا ہوں کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام مولا کو ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے کہ جس کو پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھے، ایمان پہ دنیا سے اٹھے اور گمراہ نہ ہو، بہکے نہیں. اس زمین پر بہکنے کے امکانات بہت ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو. ایک جملہ سے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدل دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ، ثابت قدم رکھ. اس نے دوہرائی دعا صحابی امام نے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے اور نگاہوں کے بدل دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو امام نے فرمایا بے شک وہ دلوں کا بدلنے والا بھی ہے اور وہ نگاہوں کو بدلنے والا بھی ہے، لیکن میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم وہ کرو. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے ایک لفظ بھی بڑھاؤ نہیں. کیوں نہیں بڑھاؤ؟ بالکل اسی طرح سے کہ میں گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے کچھ دوائیں مجھے لکھی، اس کے بعد ایک دوا پہ انہوں نے 2 مرتبہ قلم یوں کھینچا، اس کے نیچے انڈر لائن کیا، کہا یہ بڑی مین دوا ہے آپ کی، امپورٹنٹ دوا ہے آپ کی، دیکھیے اس کا خیال رکھیے گا. ہم نے تاڑ لیا یہ امپورٹنٹ ہے. کتنی لکھی؟ ڈوز 50 mg صبح کو. ہم نے کہا چلو اتنی اہم دوا ہے تو زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا جائے، 50 mg صبح اور 50 mg شام. تو ڈاکٹر صاحب کو نسخہ فائدہ پہنچائے گا کہ نقصان؟ الٹا پڑ سکتا ہے کیس. تو میرے عزیزوں، جیسے دنیا کے اس طبیب کا نسخہ چھوٹا سے گھٹانے بڑھانے کا کام آپ کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے، ویسے ہی اس حکیم مطلق کا نسخہ حیات ہے یہ دین. یہ جیسے ہے اس کو بالکل ایسے اپنے پاس رہنے دیجئے، اس پہ عمل کرتے چلے جائیے جیسے اس نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ وہ فائدوں تک پہنچاتا رہے گا اور نقصان سے بچاتا رہے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ جس نتیجے تک پہنچنا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ یقین حاصل کریں کہ حکم مذہب اسی طرح ہے. رواج کیا پا جاتا ہے اور رواج کیا پا گیا ہے اس کا ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ رواج پا گیا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. ہونے میں کوئی حرج نہیں، جائز کام ہم کر سکتے جتنے چاہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اس طرح سے رواج پا گیا ہے، یہ شعور ہمیں ہونا چاہیے تاکہ دین کا فائدہ ہم ٹھیک سے حاصل کر سکیں اور بالکل اس طرح حاصل کر سکیں. ایک مرتبہ کہیں مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی، کوئی صاحب کہنے لگا مولانا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، آپ اتنی باریکی والی باتیں کر کے مذہب کو سخت بنائے دے رہے ہیں، مذہب تو بڑا آسان ہے، تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر ہو گیا ہم سے تو کیا ہو جائے گا. تو اگر ہم سے انسانی غلطی کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا وہ تو الگ بات ہے، وہ جانے وہ مالک جانے، لیکن اگر ہم سے کوتاہی کی وجہ سے ہم ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے تو یہ معاف ہونے والا معاملہ نہیں. میں نے ان سے کہا ٹھیک، آپ یہ بتائیے عبادتیں کاہے کے لیے ہوتی؟ کہا اللہ کی قربت کے لیے، قربتاً الی اللہ. نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، ہر چیز قربتاً الی اللہ ہے. میں نے کہا بھائی بات کرتے کرتے میں نے کہا نہیں ذرا سے وہ فلاں صاحب ایک نمبر ملا دیجیے بات کرنا مجھے. پہلے بتائیے. میں نے کہا 0738462 ملایا تھا، اور مولانا ارے میں نے کہا کچھ آگے ملا دیجیے 1 2 3 4 4 5 6 7. کل کیا کہہ رہے؟ ارے ہم نے کہا آپ کو 7 8 نمبر تو صحیح بتا دیے، 1 2 اپنے کچھ ملا دیے مل جائے گا. کہہ رہے نہیں مولانا پورے نمبر صحیح سے ملائیے گا تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو میرے عزیزوں تھوڑے سے فاصلے پہ میرا جیسا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس سے اگر رابطہ کرنا ہے تو نمبر صحیح ملاؤں گا تب رابطہ ہو پائے گا.
ورنہ رابطہ نہیں ہوگا. تو اس کریم مالک سے بندگی کا رابطہ کرنا ہے تو جو اس سے رابطے کا سلسلہ ہے، جو نمبر اس نے دیے ہیں، انہی کے ذریعے ہم اس سے رابطہ کریں تو رابطہ ہو پائے گا، ورنہ رابطہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو علم ضروری اور ٹھیک ٹھیک عمل ضروری. اب اس کے بعد جو کل بات رہ گئی تھی، شاید یہی رہ گئی تھی، میرے بھائی یاد دلایا کہ دو میں سے ایک کچھ چھوٹ گیا تھا، اگرچہ میں سمجھ نہیں سکا کیا کہہ رہے تھے. وہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کے آگے ایک چیز ہے شعور اور بصیرت. شعور اور بصیرت اور سمجھداری جو علم سے ایک قدم آگے ہے. علم کے بعد سمجھ بھی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہی کلاس میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور سب کو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں اور سب ڈاکٹر بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کوئی بیٹھے ہیں کہ نہیں. ہم نے کہا چلے ان کو دکھلا دیں. ارے کہ مولانا وہ ذرا گاؤدی سے ہیں، یعنی ان میں وہ سمجھ اور وہ شعور اور وہ بصیرت نہیں ہے جو دوسرے والے میں. علم تو ہے، تو علم ایک الگ چیز ہے اور بصیرت اور سمجھداری اور ہوش مندی دین کی ایک الگ چیز ہے. میں اکثر سناتا ہوں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ. ریگستانوں میں جہاں بالوئی بالو ہوتی ہے، ریت ہی ریت ہوتی ہے، جب وہاں سورج نکلتا ہے اور سورج چمکتا ہے تو چمکتے ہوئے سورج کی روشنی جب ان ذرات پہ پڑتی ہے ریت کے تو یہ ریت چمکنے لگتی ہے. اور جب چمکنے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی بھرا ہو، اور پانی ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ پانی ہے. اسے سراب کہتے ہیں. سراب سین رے الف بے، شراب نہیں ہے، سراب کہتے ہیں. یعنی جو دیکھنے میں لگے کہ پانی ہے لیکن پانی ہے نہیں. اردو میں بھی سراب کہتے ہیں اس کو. دھوکے کی جگہ لفظ سراب استعمال کیا جاتا. تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر ریگستان میں کوئی آدمی پانی کے سمجھے سراب کو، چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کے پیاسا ہو اور پانی سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑے تو کیا ہوگا؟ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ چلتے رہیں گے اور وہ جو آپ کے اور اس کے بیچ کا فاصلہ نگاہ کے ذریعے قائم ہے وہ فاصلہ برقرار رہے گا. لیکن جہاں سے آپ چلے ہیں وہاں سے فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور تیز دھوپ میں پہلے ہی سے پیاسے تھے، اب جو پانی کے چکر میں دوڑ پڑے سراب کو پانی سمجھ کے تو پیاس بھی بڑھ جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر البصیرۃ کالسائر الی السراب لا تزید سرعۃ سیرہ الا بعدا. امام فرماتے ہیں کہ دین کو سمجھے بغیر، احکام خدا کو پہچانے بغیر، شعور دین کے بغیر، دینی بصیرت کے بغیر جو آدمی عمل کی راہ پہ چل پڑے، جس کو جو کرتے دیکھا شروع ہو گئے، جس کو جو دیکھا کرتے وہی کرنے لگے. کہا اگر بے سمجھے بوجھے دین پر، دین کو کچھ کسی بھی چیز کو دین سمجھ کے چل پڑے آدمی، عمل کے راستے پہ چل پڑے، تو یہ عمل کے راستے پر چل پڑنے والے کی مثال اس پیاسے کی طرح ہے جو شراب کو پانی سمجھ کے دوڑ پڑے. اس لیے کہ جتنا دوڑتا جائے گا منزل سے دوری بھی بڑھتی چلی جائے گی اور پیاس بھی بڑھتی چلی جائے گی. لہذا دین کی پیاس بجھانے کے لیے، دین کی تشنگی دور کرنے کے لیے اور منزل ہدایت سے دوری سے نئی قربت پیدا کرنے کے لیے دینی شعور اور دینی بصیرت کی ضرورت ہے. انسان دینی بصیرت کے بغیر دین کا نیک کام سمجھ کے کرنا چلے اور گنہگار ہو سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کروں تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے کہ دینی سمجھ اور دینی شعور کے بغیر اگر آدمی مذہب پہ عمل کرنے چلتا ہے تو مذہب کے اوپر عمل کے بجائے اللہ کے حکم کی مخالفت ہو سکتی ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں حکم مذہب پر عمل کر رہا ہوں. ہم آپ جن واجبات کو روزمرہ انجام دیتے ہیں ان میں ایک روزانہ کی نمازیں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط ہے وضو کی. وضو خود اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے اور اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے روزی میں وسعت پیدا ہو. تو میں
اپنے جوانوں اور سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایات میں بات کثرت سے آئی ہے کہ اگر انسان باوضو رہا کرے، ہمیشہ وضو سے رہے، تو اس باوضو رہنے کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ ہے روزی میں برکت کا پیدا ہونا، روزی میں وسعت کا پیدا ہونا۔ اور اس میں کوئی مشکل نہیں، کم سے کم آدمی اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ جب باتھ روم جائے تو باتھ روم سے بغیر وضو کے واپس نہ آئے، اتنا تو آدمی کر ہی سکتا ہے، یہاں سے شروع کرے۔ میں نے معاشروں میں جو فرق ہوتا ہے ان میں سے ایک فرق، افسوسناک فرق ہے لیکن ہے، ایک ایرانی معاشرہ ہے، کلچر ہے، ایک عرب عراقی کلچر ہے، اور ایک ہم پاکستانی اور ہندیوں کا کلچر ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں باوضو رہنے کی عادت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے، جبکہ آپ ایرانی معاشرے میں دیکھیں گے وہ بیت الخلاء میں جائیں گے تو وضو کیے بغیر نکلیں گے نہیں۔ ایک اچھی عادت ہے ان کی، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اور زندگی میں اپنانے میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، مذہب بتاتا۔ بہرحال تو میں پھر دور چلا جاتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بغیر شعور اور بغیر بصیرت کے ہم دین کا کام سمجھ کے کریں لیکن وہ حکم خدا کی مخالفت ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ اس کا نمونہ دینا چاہتا ہوں تو نماز ہمیں پڑھنا ہے، واجب ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، واجب ہے نماز کے لیے۔ اب اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے، مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم نے وضو کسی اور کام سے کیا تھا، مثلا یہی باوضو رہنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کی اور اب نماز کا وقت آ گیا تو کیا پھر سے اس کے لیے وضو کریں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں وضو شرط ہے، اس کے لیے اور اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے وضو کیا ہے تو جتنے کاموں میں وضو کی شرط ہے وہ سارے کام اس وضو سے کر سکتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں تلاوت قرآن کریں تو اسی وضو سے کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں قرآن کو ٹچ کریں تو اسی وضو سے کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں مثلا جائیں خانہ کعبہ کا طواف کریں تو اسی وضو سے کر سکتے ہیں۔ تو وضو بھی واجب ہے نماز کے لیے۔ اب یہ جتنے عبادتیں ہیں ان کے دو حصے ہیں، ہر عبادت کے اندر پروردگار عالم نے کچھ تو واجبات رکھے جو اس کے ڈھانچے کی طرح اور کچھ مستحبات رکھے ہیں جو اس کی سجاوٹ کی طرح۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو دیوار کھڑی کرتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، ایک تو اس حد تک ہے معاملہ، واجبات اسی حد تک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرنیچر ہے اور لائٹ ہے اور نہ جانے کیا کیا ڈیکوریشن ہے۔ یہ تقریباً عبادتوں میں مستحبات اس طرح ہوتے ہیں۔ نماز میں آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں، نماز میں جائزہ لے کے دیکھ لیں، واجب اور مستحب کے درمیان تقریباً رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ واجب نماز میں جتنے ہیں اس سے زیادہ مستحب ہے۔ پوری تکبیریں نماز میں کتنی کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر جو نیت کے ساتھ ہے، اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے تکبیر، اٹھنے کے لیے تکبیر، پھر رکوع سے سجدے سے اٹھ کے تکبیر، پھر سجدے میں جانے کے لیے تکبیر، پھر سجدے سے اٹھے پھر تکبیر۔ کتنی تکبیریں ہم کہتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اس پوری نماز میں خالی ایک تکبیر واجب ہے، پہلی والی۔ اس کے علاوہ کوئی تکبیر واجب نہیں، سب مستحب تکبیر ہے۔ اسی طرح سے نماز میں جو ذکر واجب ہے وہ رکوع کا ایک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بس۔ اب اس کو 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ساتھ لگایا جائے، یا 3 بار سبحان اللہ کہنا واجب ہے یا 1 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اب اس کے ساتھ صلوات لگائی جائے، یہ سب مستحبات ہیں۔ ایسے ہی سجدے میں 1 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سب مستحب ہے۔ دونوں رکوع دونوں سجدوں کے بیچ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مستحب ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ مستحب ہے۔ سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد مستحب ہے۔ پھر تکبیر سے لے کے سلام تک آپ دیکھیں گے قنوت مستحب ہے۔ قنوت خود مستحب ہو کے اس کے اندر جو دعائیں ہیں ان میں مختصر ترین پڑھی جائے یا زیادہ پڑھی جائے وہ بھی مستحب بات ہے۔ ایک صلوات خالی ہو گیا قنوت، رب اغفر لی ہو گیا قنوت، اور پھر ہم چاہیں تو دنیا بھر کی دعائیں جتنی یاد ہیں سب قنوت میں پڑھ لیں، مستحب ہے۔ میں آپ کو جو گنانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں گنا رہا ہوں، سنانا چاہتا ہوں اس کے لیے ان کو گنا رہا ہوں، آپ کو مسائل نہیں بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں مسائل کو۔ تو یہ تو ہو گیا نماز، اس کے 2 پارٹ ہو گئے، واجب اور مستحب۔ یہ بتائیے کہ اگر نماز کے مستحب کو ادھر کر دے اور واجب کو ادھر کر دے اور ٹائمنگ کو تقسیم کرے
تو اگر نماز صبح پڑھنے میں مثلا 2 منٹ لگتے ہیں یا 3 منٹ لگتے ہیں تو مستحبات کے بغیر نماز واجب میں کتنا وقت لگے گا؟ میرے خیال سے 1/3 لگے گا، ورنہ آدھا تو مستحبات میں لگتا ہی ہے بہرحال۔ اب وضو بھی اسی طرح، وضو بیٹھے ہم کرنے تو پہلے 2 مرتبہ ہم نے ہاتھ جو دھوئے یہ مستحب ہے گھٹوں تک، پھر ہم نے 3 مرتبہ کلی کی یہ بھی مستحب، پھر ناک میں 3 بار پانی ڈالا یہ بھی مستحب، پھر اس کے بعد ایک بار چہرے کا، پورے چہرے کا دھونا، جتنا چہرہ میرے اس انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں جتنا حصہ آ جاتا ہے بس، یہ تو واجب ہے، اور پھر یہاں کانوں تک اور یہاں کانوں تک اور یہ اس کے سائڈ، یہ سب مستحبات۔ پھر داہنے دوسری مرتبہ دھونا مستحب، پھر داہنے ہاتھ کا کونی سے انگلیوں تک دھونا، پہلی بار واجب دوسری بار مستحب، اسی طرح بائیں ہاتھ کا پہلی بار واجب اور دوسری بار مستحب۔ پھر سر کا مسح، سر کا مسح بھی ایک انگلی سے مختصر ترین ایسے رکھ کے ایسے کر دے کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ کم سے کم 3 انگلیوں سے، سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ 3 انگلیاں ایسے رکھ کے، جہاں بچپن میں تالو دھڑکتا تھا گول گول سوراخ تھا وہاں سکے رکھنے کی جگہ تھی، دل دھڑکتا تھا وہاں سے رکھ کے، اور یہاں جہاں تک پیشانی آتی ہے وہاں تک ہاتھ کو کھینچا جائے۔ اس میں کچھ مستحب اور زیادہ فرق نہیں پڑتا، ایک انگلی ایسے کر لے، 3 انگلیاں رکھے، ٹائم وہی لگے گا۔ اس کے بعد پیروں کا مسح انگلیوں کے کنارے سے گٹھے کے جوڑ تک مستحب ہے، واجب ہے، اور اس میں یہ دھیان رکھنے کی، اب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اپنے جلد باز نوجوانوں کو، کہ اس میں پہلے داہنے پیر کا مسح ہے پھر بائیں پیر کا ہے، کم سے کم یہ پھر تو ہو جانے دیا کریں، میں جب دیکھتا ہوں تو پھر نہیں ہوتی۔ جوانوں کو تو میں نے کہہ دیا، ورنہ ماشاءاللہ سے ہمیں ہمارے بزرگ بھی اس معاملے میں جوان ہیں، کچھ چیزیں جو ہے عجیب و غریب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسے میں جلد بازی، وضو چلا گیا، رکوع سے ٹھیک ہو کے سیدھے کھڑے ہونا یہ واجب ہے، رکوع سے کھڑے ہو بالکل سیدھے ہو جائیں تب رکوع میں جائیں، یہ واجب ہے۔ بہت سی جگہ پوری نماز پڑھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ایک واجب کو مسلسل چھوڑ رہے ہیں، رکوع سے ایسے سر اٹھاتے ہیں جیسے کرنٹ مار دیا ہو رکوع کسی چیز میں۔ مسجد میں روایت سنی ہوگی آپ نے، مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھے تھے، ایسے ہی ایکسپریس سپر فاسٹ نماز چل رہی تھی، زن سے رکوع اور زن سے سجدہ، یہ رکوع میں گئے، وہ ٹن سے رکوع سے اٹھے، ہر جگہ لگتا ہے اسپرنگ لگے جو مار رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی نے دیکھا، فرمایا نقرا کا نقل الغراب لو ماتا ماتا علی غیر دین محمد، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے جیسے کوا ٹھونک نہیں مارتا، کوے کو دیکھا ہوگا آپ نے، جاتے نہیں دکھائی دیتی، نقرا کا نقل الغراب جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے ویسے یہ چونچ مار رہا ہے۔ اگر ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو محمد کے دین پہ دنیا سے نہیں اٹھے گا، کسی اور دین پہ اٹھے گا۔ تو یہ چھوٹی، میں یہی تو آپ کو گنا ہی نہ ہوں کہ خدا کے لیے اپنی محنتوں کو ضائع نہ کیجیے، ساری زندگی نماز پڑھ کے ایک چند سیکنڈ کی جلد بازی میں مسا چھوڑ کے یا چند سیکنڈ کی جلد بازی میں رکوع سے سیدھے نہ کھڑے ہو کے، دیکھتے دیکھتے دل پک جاتا ہے، دو رنجیدگی غم ہوتا ہے، افسوس اس نے پوری زندگی ایسی نماز پڑھی ہے۔ تو کم سے کم نوجوان دھیان رکھیں کہ ان کی عادت نہ بگڑنے پائے۔ میں پھر مستحب اور واجب آپ کو کیوں گنا رہا تھا، شعور کے بغیر آدمی دین کے راہ پہ چلے اور ہو سکتا دین کے بجائے اللہ کے حکم کی مخالفت کرے۔ نماز صبح کا وقت آتا کب ہے، چلیے اس بحث پہ چھوڑیے، جاتا کب ہے؟ جب سورج نکلے۔ آج کل سورج کب نکل رہا؟ مثال کے طور پر 8:08 پر ہم نے الارم لگا رکھا تھا کہ اس سے پہلے اٹھیں گے نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائی نے الارم لگا رکھا تھا لیکن الارم بولا، دیر میں سوئے تھے، اس کو تھپڑ مارا، چپ کیا اور پھر سو گئے۔ اب یک جو گھبرا کے اٹھے تو 8:08 پر ہوتی ہے نماز قضا، اور 8:05 8:04 8:03 ہو چکے ہیں، 5 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، اس کو نماز پڑھنا ہے 5 منٹ میں 2 رکعت۔ اب نمازی کی 2 قسمیں، ایک باشعور نمازی، بابصیرت نمازی، سمجھدار نمازی، اور ایک بس جو ہوتا آیا ہے اس کو سیکھ کے
عمل کرنے والا نمازی. اب دونوں اٹھے تو ایک ساتھ، لیکن یہ جس نے جو ہوتا آیا ہے دادی نانی کو کرتے دیکھا، گھر میں دیکھا جیسے وضو کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، ویسے بھی اٹھے اور اٹھ کے گئے بیسن پہ. ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیشاب روک کے مکروہ ہے نماز پڑھنا، یہ نہیں معلوم ہے، لہذا پہلے ادھر گئے. اس کے بعد وضو کرنے کھڑے ہوئے، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، پھر 2 مرتبہ چہرہ دھویا، وہی والا وضو کر رہے جو دیکھا ہے. 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 2 مرتبہ اس کے بعد سر کا مسح کیا، پیروں کا کیا. اب وضو ہو گیا. وضو کے بعد آگے کھڑے ہوئے مصلی پہ. مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اب نماز میں دیکھی کون سی نماز ہے. پہلے اذان ہوگی، اذان پوری کہی، اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا جو یاد کرائی تھی نانی اماں نے وہ پڑھی. اب اس کے بعد اقامت کہی، تو جو اقامت کہہ کے نیت کر کے اب اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو ادھر سورج نکل رہا تھا، ادھر شیطان مسکرا رہا تھا. نماز پڑھنے جا رہے ہو مگر میں نے تمہاری نماز قضا کرا دی. کیوں قضا ہوئی؟ کیوں گنہگار ہوا؟ اس لیے کہ یہ عمل تو کر رہا ہے مگر بے سمجھے بوجھے کر رہا ہے. دوسرا جو باشعور مومن تھا 5 منٹ رہ گئے، دوڑ کے بیسن پہ گیا، ایک چلو منہ پہ، ایک چلو ہاتھوں پہ، سر کا مسا، پیر کا مسا، دوڑ کے آیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، نہ اذان نہ اقامت، سیدھے اللہ اکبر، اور اس کے بعد نماز شروع کر دی. ہم پڑھ کے مختصر ترین سورہ کوثر مثلا پڑھا، سیدھے رکوع میں چلا گیا، اللہ بھی چھوڑا، رکوع سے اٹھا، سجدے میں گیا، بیچ کے اللہ اکبر استغفر اللہ بھی چھوڑے، پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا، دوسری رکعت کے لیے اٹھا، قنوت بھی چھوڑا. سارے مستحبات کو چھوڑتے ہوئے نماز پڑھی. نماز پڑھتے پڑھتے ختم ہو رہی ہے، ابھی سورج کی روشنی کہیں نہیں آئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کے اندر نماز ادا کر لی، شیطان کی کمر توڑ دی. تو دونوں نماز پڑھ رہے ہیں مگر ایک نماز پڑھ کے گنہگار ہو رہا ہے اور ایک کون والی نماز پڑھ رہا جس میں اذان بھی ہے، جس میں اقامت بھی ہے، جس میں قنوت بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں وضو کے مستحبات بھی ہے. یہ سب کر کے بھی گنہگار ہو رہا ہے. اور دوسرا بہت چھوٹی سی نماز اور چھوٹے سے وضو کو انجام دے رہا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو ادا کر کے گنہگار نہیں ہو رہا ہے بلکہ سرخرو کھڑا ہے کہ میرا کام تیری بندگی کرنا تھی وہ میں نے کر دی. ایک صلوات مل جل کے بھیجے. اس سے بہتر صلوات بھی بھیج سکتے ہیں. وہ کیا کہلاتا ہے لیپ ٹاپ ہائبرنیٹ ہو جاتا ہے نا تو اس کی بیٹری محفوظ رہتی ہے. تو آپ تو میری مجلس میں آتے ہیں تو اپنے آرام سے بیٹری محفوظ بیٹھے، اطمینان سے آنکھیں بند، کان بھی تقریباً تھوڑا بہت سن رہے ہیں تھوڑا نہیں، اور سکون سے بیٹھے. ساری انرجی تو محفوظ ہے. ذرا ایک زوردار صلوات بھیجیے. میرے عزیزوں، بصیرت اور شعور مومن کی ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے اپنے اندر اس شعور اور اس بصیرت کو نہ جگایا اور اس کو قدم قدم پہ اس سے کام نہ لیا اور قدم قدم پہ چوکنا نہ رہا اور قدم قدم پہ ہوش و حواس درست نہیں رکھے، جیسے 50 60 80 100 میل کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ غفلت نہیں کرتے، اسی طرح سے دنیا میں مومن کے لیے ضرورت ہے اس شعور اور اس بصیرت کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دے، کسی لمحے اپنے پاس غفلت نہ آنے دے. اسی شعور اور اسی بصیرت کے ذریعے دین کی حفاظت کا انتظام بھی ہمارے ائمہ تحریر نے کیا ہے. خصوصی طور پر ایک تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اپنے بعض بھائیوں کے حکم کے پیش نظر. میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے جو یہ دین نازل کیا، اس کا جو اس نے ڈیزائن کیا ہے، اس ڈیزائن میں اس نے رسالت و نبوت کا سلسلہ شروع کیا. پھر جب رسالت و نبوت کا سلسلہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا کہ بارگاہ مالک سے سب لے کے آ گیا، جو دین کا چھوٹا سے چھوٹا حکم بھی ادھر سے آنا تھا وہ آ گیا، اور
اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک اس نظام دین کی حفاظت کا انتظام بھی آ گیا، دین بھی آ گیا اور اس دین کی حفاظت کا انتظام بھی آ گیا۔ کس شکل میں آیا؟ میدان غدیر میں ولایت مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، حفاظت دین کی اتنی اہمیت تھی کہ احکام دین کے آنے پر یہ سند نہیں آئی کہ آج دین کو کامل کر دیا، بلکہ جب ولایت کا حکم آیا اور مولا کے مولا ہونے کا اعلان ہوا، تب آیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ نظام حفاظت دین آ گیا ہے، اب دین کو اس کے آگے کچھ درکار نہیں ہے۔ نظام حفاظت دین کا نام ہے امامت، نظام حفاظت دین کا نام ہے ولایت۔ امامت و ولایت اللہ کی طرف سے دیے ہوئے وہ منصب ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے ذمے اس دین کو جو اللہ کی بارگاہ سے آ چکا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اسے بچانا بھی ہے اور اسے نافذ بھی کرنا ہے۔ یہ سلسلہ امامت چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب دشمنان دین جو پہلے سے پروردگار کے علم میں بھی ہے اور اس کے ذریعے ائمہ تحریر کے علم میں بھی ہے، محافظین دین کے علم میں بھی ہے، ایک وقت وہ آیا کہ جب دشمنوں کے باعث، آج شاید تھوڑا سا وقت میں آپ کا زیادہ لے لوں لیکن آج میں نے ذرا جلدی شروع بھی کیا تھا، آپ دیر میں آتے ہیں، میں تو اپنے وقت ممبر میں بیٹھتا ہوں تو کچھ صدا آپ کو بھی ملنا چاہیے۔ جب ظلم دنیا کے باعث، جور و ستم کے باعث محافظ دین کو، جس کے ذمے لوگوں تک دین کا پہنچانا بھی، دین کی حفاظت بھی، دین کا نفاذ بھی، پردہ غیب میں جانا پڑا، تو اس پردہ غیب میں امام کو جانا ہے۔ اس مسئلے سے امت بے خبر ہے لیکن نہ مالک بے خبر ہے جو نظام کا بنانے والا ہے، نہ ائمہ تحریر بے خبر ہے، لہذا انہوں نے پردہ غیب میں جانے کے لیے مستقبل میں جب تک کہ ظہور نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے ایک نظام جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں ملا تھا وہ امت تک منتقل کیا اور اس کی تربیت غیبت سے پہلے شروع ہو گئی۔ میں اس کا ایک نمونہ صرف آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کے پاس شعور اور بصیرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے مومن کے شعور اور مومن کی بصیرت پہ ائمہ تحریر نے بہت بھروسہ کیا ہے اور دین کے حفاظت کا جو نظام ہے اس میں بھی مومن کے شعور اور مومن کی بصیرت کو شامل کیا گیا، تربیت دینا شروع کی کہ غیبت اختیار کریں گے، درمیان میں نہیں رہیں گے، 10ویں 9ویں 10ویں اور خاص کر کے 10ویں اور 11ویں امام باوجود کہ انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے لیکن لمبی لمبی مدت کے لیے سامنے نہیں آتے تھے اور اپنے نمائندے معین کر رکھے تھے۔ انہی نمائندوں میں وہ بھی ہیں جو ہمارے آخری امام کی غیبت صغریٰ کے دور میں جو نواب اربعہ کہلاتے ہیں، 4 خاص نائب جن کو ناموں کے ساتھ معین کیا، ان میں وہ بھی شامل ہے، جناب عثمان ابن سعید، جناب محمد ابن عثمان انہی کے بیٹے، یہ دونوں 10ویں اور 11ویں امام کے صحابی۔ میں اس میں جملہ اپنے 10ویں اور اس کے بعد 11ویں امام کا سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جناب عثمان ابن سعید اور جناب محمد ابن عثمان یہ نواب اربعہ میں، ان 4 نائبین خاص میں جن کا نام لے کے امام نے انہیں معین کیا تھا غیبت کے دور میں کہ میرا نائب ہے، اور اس کے بعد جناب حسین ابن رو اور علی ابن محمد سمری، اور ان کی وفات کے بعد پھر خصوصی نائب کا تعین ختم ہو گیا اور صفات کے ذریعے تعارف کرایا امام نے، جس پر ابھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ جناب محمد ابن جناب عثمان ابن سعید کے لیے ہمارے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام کا جملہ یہ ہے کہ انہو ثقتی، یہ میرے بھروسے کے ہیں، ما یقول فانی یقول،
یہ جو کچھ کہتے ہیں میری طرف سے کہتے ہیں. وما یروی فعنی یروی، اور جو بھی روایت کرتے ہیں میری طرف سے روایت کرتے ہیں. یہ باپ جناب عثمان ابن سعید کے لیے 10ویں امام نے فرمایا. اس کے بعد ان کے بیٹے جناب محمد ابن عثمان، ان کا دور آیا تو ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں انہما ثقتان، یہ دونوں کے دونوں ہمارے بھروسے کے ہیں، باپ بھی اور بیٹا بھی. ما یقولان فعنی یقولان، یہ دونوں جو کچھ کہتے ہیں ہماری طرف سے کہتے ہیں. وما یرویان فعنی یرویان، اور جو روایت کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کرتے ہیں، ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم اللہ کی حجت ہے. میرے عزیزوں، میں نے روایت کیوں نقل کی؟ یہ دونوں افراد کون ہیں جو بعد میں نائب بنے؟ کون سے نائب بنے؟ نائب خاص، جن کو نام لے کے معین کیا گیا. تو نائب کی پہچان کیا بتائی؟ کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں ہماری طرف سے کرتے ہیں. پہلے فرمایا باپ کے لیے، اس کے بعد فرمایا باپ بیٹے دونوں کے لیے. میرے عزیزوں، نائب کا مرتبہ پہچانا، نائب کی عظمت کا احساس کریں. آپ غیر معصوم دنیا میں دو کردار ایک ہی معیار کے مل جائیں نہیں ڈھونڈے ملتے. یہ معصوم دنیا کی صفت ہے کہ کلنا محمد، ہم میں سب کے سب محمد ہیں. مگر یہاں پہلا نائب ہو چاہے دوسرا نائب ہو، دونوں کا نام آتا ہے تو یہ امام کہہ رہے ہیں ان کے کردار میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. جو پہلے کا ہماری نگاہ میں کردار ہے وہی دوسرے کا کردار ہے. یہ معصوم دنیا سے ہٹ کے وہ ہیں جو امام کے نائب بننے کے لائق ہیں کہ یہاں نام بدلا کریں گے، یہاں شخصیتیں بدلا کریں گی، یہاں افراد بدلا کریں گے، لیکن یہاں کردار نہیں بدلا کریں گے. یہ سب امام کے بھروسے کے لائق ہوں گے، یہ سب امام کے سکا ہوں گے، یہ سب امام کی بات کریں گے، یہ سب امام کا پیغام پہنچائیں گے. تو غیبت کا دور آتے آتے جس کے لیے میں نے تذکرہ چھیڑا ہے، ائمہ نے تربیت دینا شروع کر دی اور اس کے بعد 70 سالہ غیبت میں 4 نائب معین کیے. ان 4 نائبوں کے بس وقت تھک گئے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن اب بات چھیڑی ہے تو اسے مکمل کر کے ہٹوں گا. میرے عزیزوں، تو 4 نائب نام لے کے معین کیے. پہلے نمبر پر عثمان ابن سعید، دوسرے نمبر پر جناب محمد ابن عثمان، تیسرے نمبر پر جناب حسین ابن راؤ، چوتھے نمبر پر جناب علی ابن محمد سمری. لیکن صرف نام نہیں لیے، نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کی صفت بھی. ابھی میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی، اب میں اگر روایتیں جو ان کو پہچانوانے کے سلسلے کی ہیں ان کو پڑھوں گا تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی اور بہت تھکن بڑھ جائے گی. صرف نام ائمہ نہیں لے رہے تھے بلکہ تعین کے ساتھ ساتھ ان کے کیریکٹر کو بھی بتا رہے تھے، ان کے کردار کو بھی بتا رہے تھے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہماری طرف سے کہتے ہیں. یہ اپنی بات نہیں کرتے، ہماری بات کرتے ہیں. یہ بھروسے کے لائق ہے. ان کا کردار وہ ہے کہ ہم ان پر بھروسہ کرتے. توجہ رکھیے گا، امام کی ارشادات ہیں. معصومین کی زبان سے نکلے وہ کلمے کن کے لیے؟ آئندہ جو حکومت، جو ولایت اور جو نیابت امامت کی ذمہ داریوں پر آنے والے ہیں ان کے حوالے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو نام بھی بتا رہے ہیں اور صفتیں بھی بتا رہے ہیں. تو بچوں دیجیے گا، جس کے لیے میں نے اتنا وقت لیا آپ کا، یعنی آغاز غیبت میں نائب کے تعین کے سلسلے میں قوم کو امامت کے خاتمے پر، امامت کے غیبت میں جانے کے بعد تربیت دی جانا ہے. کاہے کی تربیت؟ کہ اب امام سامنے نہیں رہیں گے، اب امام کا نائب سامنے رہے گا. امام کا نائب سامنے رہے گا تو کون کا یہ ان کا نام ہے. مولا نے صرف نام نہیں لیا، ائمہ نے نام لینے کے ساتھ صفتیں بتائی. میں بار بار ان صفتوں کو دوہرا رہا ہوں. تو ایک نسل نہیں، ایک انسان نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. کتنی مدت گزری؟ 70 سال. 70 سال کی مدت میں نام بھی لیتے رہے، صفتیں بھی بتاتے رہے، تاکہ ان صفتوں کو دیکھ کے ان ناموں کو پہچانو کہ خالی نام پہ نہ جاؤ.
خالی نام پہ نہ جاؤ، اس کی صفتوں پہ جاؤ، اور نام اور صفت دونوں بتا کے ایک تجربہ کراتے رہے۔ جو نائب امام ہوگا اس کی صفتیں یہ ہوگی، اس کی صفتیں یہ ہوگی، اس کی صفتیں یہ ہوگی، اور یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے۔ 70 سال ہوتی انسانیت کی عمر، ایک عمر انسان کی 70 سال ہوتی ہے، پوری ایک عمر امت کو جب یہ تجربہ کرا دیا کہ یہ ہے نائب کی صفت اور یہ ہے نائب کا نام اور نائب کی شخصیت، جب 70 سال کی ٹریننگ دے لی تو اب اپنے غلاموں کے عقل و شعور پہ بھروسہ کیا کہ اب تمہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے صفتیں سنتے چلے جاؤ، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے شخصیتوں کو تلاش کر کے اپنے لیے ہدایت کے سلیقے ڈھونڈتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا ولی تلاش کرتے رہو۔ میرے بات کہنے میں آپ کا وقت تو بہت لیا میرے عزیزوں، لیکن توجہ رکھیں گے کم سے کم اس بات کو محسوس کر سکیں کہ 70 سال کی عمر تک تربیت اور ٹریننگ دی ہے، صفت بھی بتائی، نام بھی بتایا، صفت بھی بتائی، نام بھی بتایا، صفت بھی بتائی، نام بھی بتایا، تاکہ آدمی سیکھ جائے یہ ایسے کردار والا، ایسے کردار والا، ایسے کردار والا، یہ امام کا نائب، یہ ایسے کردار والا، ایسے کردار والا، امام کا نائب۔ اب نام بتانا بند بھی کر دیں تو یہ قوم اتنی سمجھدار ہو چکی ہے، یہ قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے، یہ قوم اتنی بابصیرت ہو چکی ہے کہ یہ خود سے تلاش کر لے گی کہ وہ کون ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ نفس کا مخالفت کرنے والا ہے، وہ کون ہے جس میں صفت پائی جاتی ہے کہ امر خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ کون ہے جس میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اور نبی کا اور امام کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ بچوں ڈھونڈو جو ایسا ملے، اسی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے سر تسلیم خم کر دو کہ آپ ہماری ہدایت کریں گے۔ اللہ نے آپ کو امام کی نیابت میں ولایت عطا کی ہے، آپ فقیہ بن کے دنیا میں آئے تھے، آپ کو اللہ نے وہ ولایت دے دی ہے جو فقیہ کے لیے رکھی تھی۔ ہم آپ کی پیروی کے لیے تیار ہیں اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات مل کے بھیجیں۔ پہنچنے کے لیے صفتیں بتا دی اور اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں بھی بتا دی۔ وہی لفظ ولایت، جو لفظ ولایت مذہب میں قدم قدم پر آتا رہا، چاہے وہ ان معصومین کے لیے آیا ہو جن معصومین کے طفیل میں یہ دنیا خلق ہوئی ہے اور جن کے پاس اس پوری کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار تھا، اور چاہے وہ اس باپ کے لیے آیا ہو جو اپنے کمسن بچے کے لیے اختیار دیا مالک اس کو دیتا ہے، اور چاہے وہ لفظ ولایت اس مومن کے لیے آیا ہو جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی دیوانہ، کوئی مجنون یا کوئی یتیم ہے تو تم ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے ہو، اس کی سرپرستی اور اس کی نگرانی تمہارے اوپر ہے۔ میں اس میں یہ بات دو جملوں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، بعض جگہوں پہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ولایت فقیہ کوئی نئی چیز آئی ہے۔ میرے عزیزوں، ولایت فقیہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے، یہ ولایت کہتے ہیں اختیار کو۔ اختیار کی حدیں کہاں تک ہیں، اقتدار کی حدیں کہاں تک ہیں، آپ کہاں تک تصرف کر سکتے ہیں، کتنی اجازت آپ کو دی گئی ہے۔ باپ کو بھی ایک اختیار، بیٹی کی شادی میں باپ کی اجازت شرط ہے، یہ اس کی ولایت ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی نام لیے مومنین کی ذمہ داریوں میں، مساجد، حسینیے، امام بارگاہیں، اوقاف، ان سب کسی کو اللہ لاوارث چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی اس نے تقسیم کی ہیں۔ اب کیا اس زمین پر جس مالک نے اتنا بڑا نظام دین بھیجا ہے، یہ نظام دین اس لیے بھیجا ہے کہ اسے خالی پڑھ کے رکھ دیا جائے، یا اس نظام کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس نظام کو زمین پر نافذ کیا جائے؟ اور اگر ائمہ طاہرین کی ظہور کے دور میں نافذ نہیں ہو سکا تو کیا غیبت تک انتظار کیا جائے، یا جب ممکن ہو تب اس نظام کو نافذ کر دیا جائے؟ کیا زمین پر اتنی بڑی انسانیت جو پھیلی ہوئی ہے یہ کسی حکومت کے بغیر رہ سکتی؟ کیا اس حکومت کے بغیر یہ دنیا چل سکتی ہے؟ مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے کہ اس زمین پر رہنے والے انسان کو ہمیشہ حکومت کی ضرورت ہے، چاہے وہ کافر ہی کی حکومت کیوں نہ ہو۔ حکومت کے بغیر دنیا نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی تو یہ حکومت کس کو کرنا چاہیے؟ ایک کافر کو یا ایک مسلم کو؟ ایک منافق کو یا ایک مومن کو؟ ایک فاسق و فاجر اور گنہگار کو
یا ایک عادل کو، ایک احکام خدا سے بے خبر کو یا ایک احکام خدا سے پوری طرح واقف انسان کو، ایک نفس کے قابو میں رہ کے خواہشات نفس کے لیے زمین پہ تباہی پھیلانے والے کی حکومت ہونا چاہیے، یا اپنے تقوی، اپنے زہد اور اپنی عدالت کے ذریعے اپنے نفس پر قابو کر کے احکام خدا کو نافذ کرنے والے کی حکومت ہونا چاہیے۔ بس اسی کا نام ولایت فقیہ ہے۔ کوئی فقیہ کی ولایت سے انکار نہیں کرتا ہے، صرف اس کے حدود کے بارے میں فقہا کے درمیان الگ الگ نظریات ہے کہ حدود ولایت یعنی ہم جو اختیار حاصل ہے، جو اقتدار حاصل ہے اس کو، یہ اختیار کہاں تک حاصل ہے؟ کیا یہ اختیار کسی کے گھر گرا دینے کا، اگر وہ سڑک بننے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ گھر توڑنا پڑے گا؟ کیا یہ اختیار فقیہ کو حاصل ہے کہ نہیں؟ کیا اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کو اسلام دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا یہ اختیار فقیہ کو حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو سزا دینے میں، سزا موت دینے کا اختیار فقیہ کو حاصل ہے کہ نہیں؟ اگر فقیہ کو حاصل نہیں ہے تو پھر کس کو حاصل ہے؟ کیا کافر کو حاصل ہے؟ کیا منافق کو حاصل ہے؟ کیا ظلم و ستم اور جور کی حکومت چلانے والوں کو حاصل ہونا چاہیے، یا اللہ کے احکام سے واقف کار عادل کو حاصل ہونا چاہیے؟ بہرحال میں نے آپ کو بہت وقت دیا عزیزوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں پھر وہی واپس آتا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں آج جتنی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ دین کا شعور ضروری ہے، دین کی سمجھ ضروری ہے اور دینی بصیرت ضروری ہے۔ اور اس وقت تو میں نے ابھی کہا ہے کہ جیسے موٹر وے پر، فری وے پر، ہائی وے پر چوکنا رہ کے چلتے ہیں آپ، اس سے زیادہ دین کے راستے پر چوکنا رہ کے چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کہیں زمین پہ پتھر پھینک دیا گیا ہے تاکہ ہم ٹھوکر کھا کے گر پڑے، کہیں کیلے کا چھلکا ڈال دیا گیا ہے تاکہ پھسل کے گر پڑے، کہیں پانی بھر دیا گیا ہے تاکہ ہم منہ کے بل گر پڑے، قدم قدم پہ ہمیں کہیں خواہشات نفسانی کے ذریعے بہکانے کی کوشش ہے، کہیں خیالی اور فکری طور پر گمراہ کر کے بہکانے کی کوشش ہے، کہیں محبت و ولایت کے نام پر بہکانے کی کوشش ہے، کہیں عزاداری کے نام پر گمراہ کرنے کی ہزاروں طریقے ہم کو صراط مستقیم سے اور اعتدال سے ہٹانے کے کیے جا رہے ہیں۔ مالک نے ہماری حفاظت جس طرح آج تک کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا، مصلی سے وابستگی اور فرش عزا سے دل کا تعلق، ایک طرف پیشانیوں پر سجدوں کے نشان بنتے رہیں اور دوسرے طرف سینوں پر انشاءاللہ ماتم کے نشان برقرار رہیں، پھر انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور ہماری بقا کا انتظام کرنے والا ہے، مگر ہمیں سوچ سمجھ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں روز کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ جن کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے ظلم و ستم ہو رہے تھے ان پر کیا بیت رہی تھی۔ ایام عزا خاتمے کے قریب ہے، 40 کی شب آنے والی ہے۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان میں ایک مدت تک جب قید و بندی صعوبتیں برداشت کر چکا، جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، ایک وقت وہ آیا جب چاروں طرف کے پراشوب حالات نے اور ماحول نے یزید کو مجبور کیا، اور اس نے کسی کو بھیجا دربار سے، زندان کے دروازے پر کارندے نے آ کے کہا کہ اے علی بن الحسین، تم کو امیر نے بلایا ہے، یزید نے بلایا ہے، حسین کے بیٹے کو یزید نے بلایا ہے۔ یہ آواز سید سجاد کے کانوں میں تو پہنچی ہی، ساتھ ساتھ زینب کبریٰ کے کانوں میں بھی آواز پہنچ گئی۔ وہ زینب جو اپنے بھیا کی اسامانت کو کربلا سے شام تک جگہ جگہ بچاتی ہوئی لے کے آئی ہے، جب جلتے ہوئے خیمے میں تنہا سید سجاد غش کی عالم میں بستر پر پڑے تھے، تب بھی زینب نے سید سجاد کو خیموں سے نکالا تھا۔ جب ابن زیاد نے فیصلہ کیا تھا سید سجاد کے قتل کر دینے کا، تو پھوپھی بھتیجے کے سینے سے آگے لپٹ گئی تھی کہ پہلے مجھے ذبح کرو گے تب میرا بچہ مارا جائے گا۔
جب یزید نے دربار میں قتل کا فیصلہ لیا تھا تب بھی زینب نے آگے بڑھ کے اپنے لال کی حفاظت کی تھی. اب وہی سید سجاد دربار میں بلائے جا رہے ہیں اور زینب ساتھ نہیں ہے. زینب ساتھ نہیں ہے. زینب بے چین ہو گئی. ارے میرا لال دربار میں جا رہا ہے اور کوئی ساتھ نہیں, میں بھی ساتھ نہیں. اللہ میرے لال کی خیر کرے. عزادارو ذرا سے یاد کرو, ارے رجب کے مہینے میں جب ولید نے 1 سال پہلے حسین کو مدینے میں اپنے قصر میں بلایا تھا تو حسین تنہا نہیں گئے تھے, عباس بھی ساتھ تھے, اکبر بھی ساتھ تھے, قاسم بھی ساتھ تھے, محمد حنفیہ بھی ساتھ تھے, اور سب تلواریں لے کے گئے تھے, مسلح ہو کے گئے تھے. مگر جب سے حسین نے گھر سے قدم نکالے تھے, جب تک حسین واپس نہیں آئے تھے, زینب دروازے پہ کھڑی دعا کر رہی تھی, ارے میرے بھیا کی خیر ہو, ارے میرا بھیا صحیح سلامت واپس آئے. سوچو زنارو اب زینب کبریٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہے. تنہا قیدی امام دربار یزید میں بلایا گیا ہے, درے خیمہ درے زندان پہ زینب کھڑی, ارے میرے مالک میرے بچے کی حفاظت کرنا, میرے بھیا کی یادگار کی حفاظت کرنا میرے پروردگار. زینب درے زندان پہ کھڑی دعا کر رہی ہیں. سید سجاد پہنچے دربار میں, یزید نے خبر دی کہ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں, چاہو تو یہاں رہو چاہو تو مدینے جاؤ. سید سجاد نے کہا میں کوئی فیصلہ پھوپھی کے بات کیے بغیر نہیں کروں گا, میں پھوپھی سے بات کر کے بتاؤں گا. واپس آئے, زینب نے سید سجاد کو آتے دیکھا, شکر خدا ادا کیا, میرے پروردگار میری تیرا شکر کہ تو نے میرے بچے کی حفاظت کی. اور سید سجاد نزدیک آئے, پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی, پھوپھی اماں ہمیں آزادی مل گئی. ہم سے یزید نے کہا ہے چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے جائیں. میں نے کہہ دیا میں پھوپھی جو کہے گی وہی ہوگا. پھوپھی اماں آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہا بیٹا ہم یہاں ہرگز نہیں رہیں گے, ہم مدینے جائیں گے, ہم مدینے جائیں گے. مگر میرے سید میرے لال میرے سید اتنا کرو کہ جب یزید سے جا کے کہو کہ جب اس نے ہمیں آزادی دے دی ہے تو ہمارے لیے ایک اور کام کر دے, ایک گھر ہمارے لیے انتظام کر دے جس گھر میں ہم اپنے بھائی حسین کا ماتم کر سکیں. اس لیے کہ جب سے حسین مارے گئے ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکے. یزید حالات سے مجبور ہے, اجازت مل گئی, گھر خالی ہو گیا. گھر خالی ہوا تو بیویوں کو لے کے زینب گھر میں آ گئی, سید سجاد بھی آ گئے, شام کی کچھ عورتیں بھی جمع ہو گئی. کہا جب ہمیں گھر دے دیا ہے تو ہمارے لوٹ کا مال اور ہمارے شہداء کے سر بھی واپس کر دے. لوٹ کا مال آیا تو ایک بستر جو کھینچا گیا تھا سید سجاد کے نیچے سے زمین پہ بچھا کے کہا اے میرے لال, اے وارث حسین, ارے جب سے تیرا بابا مارا گیا ہم نے تجھے تیرے باپ کا پرسہ نہیں دیا. حجرکم علی اللہ, ہاں بس اب چند دن اور یہاں میں ادا کے رہ گئے, دل کھول کے رو کہا ہم نے تمہارے باپ کا پرسہ نہیں دیا. آؤ بازو پکڑ کے بٹھایا, پرسہ لو. بیویاں جمع ہو گئی, پرسہ شروع ہوا کہ ایک مرتبہ سر شہداء آنے لگے. جیسے جیسے سر آتے جاتے تھے بیویاں پڑھ کے لیتی جاتی ہیں گود میں. ارے ایک مرتبہ اکبر کا سر آیا, لیلا نے پڑھ کے گود میں لے لیا, منہ پہ منہ رکھا. ارے میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا. ایک 6 مہینے کے ننھے سے بچے کا سر آیا, رباب نے پڑھ کے گود میں لیا. ایک شیر کا سر آیا, ام کلثوم آگے بڑھی. حسین کا سر آیا, زینب نے گود میں لے لیا. ارے 2 جوانوں کے کٹے ہوئے سر ایک طبق میں رکھے ہیں. شام کی عورتوں نے دیکھا کوئی بی بی ان کو لے کے بے پڑھ کے لینے والی نہیں کہ, اور شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے اس کی ماں زندہ نہیں ہے. ارے زندہ ہوتی تو ایسے چاند جیسے چہروں کو نہ چھوڑ سکتی. آؤ ہم ان کا ماتم کریں. زینب مڑ
اڑی، ارے ان کی ماں زینب زندہ ہے، مگر میں اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی، میں آل محمد کا ماتم نہیں کروں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبارہا وبنیہا، بارہا ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ الہی ہماری ساری نیکیوں کو ساری کمیوں کے باوجود قبول فرما۔ بارہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بارہا ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق کاملہ عنایت فرما۔ محمد وعلی محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وہ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے کسی بھی غرض سے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہیں، معبود ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود ہم سب محتاج ہیں اپنی اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے تیری بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ بارگاہ جن گھروں میں بیٹیاں رشتوں کے لیے منتظر ہیں ان کو رشتے عنایت فرما۔ بارگاہ ہمارے گھروں کو آباد اور شاد و آباد رکھ۔ مالک ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان دلوں میں دوریاں نہ پیدا ہونے دے۔ مالک گھروں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، معبود اس نحوست سے صاحبان ایمان کے گھروں کو پاک و صاف فرما۔ بارہا ہم سب کو سیرت مولا کائنات اور سیرت حضرت زہرا پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ ادبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ پروردگارا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مالک زمین پر پھیلے ہوئے مومنین مومنات بالخصوص بحرین، سعودی عرب، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، جنوب لبنان اور دیگر مقامات جہاں کہیں بھی مومنین کی جانیں خطرے میں ان کی حفاظت فرما۔ بارہا زمانے کے مولا کو اس کے ثبوت فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ماتم حسین